Bounds. یہ دوستو آج ہم بات کریں گے کیلاش کی، وادی کیلاش۔ کیلاش کو ہندو کش میں واقع ایک قبیلہ ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں آباد ہے۔ یہ قبیلہ کلاش زبان بولتا ہے جو دردی زبانوں کی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ زبان اس خطہ میں نہایت جدا گانا اور مشہور ہے۔ کلاش قبائل کی ثقافت یہاں آباد قبائل میں سب سے جدا گانا خصوصیات کی حامل ہے۔ اس کی ثقافت مقامی مسلم آبادی سے ہر لحاظ سے بالکل مختلف ہے، اور اس ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے سیاح بڑی تعداد میں کیلاش وادی میں آتے ہیں۔ یہ قبائل مذہبی طور پر کئی خداؤں کو مانتے ہیں اور ان کی زندگیوں پر قدرت اور روحانی تعلیمات کا اثر رسوخ ہے۔ یہاں کے قبائل کی مذہبی روایات کے مطابق قربانی دینے کا رواج عام ہے، جو ان کی 3 وادیوں میں خوشحالی اور امن کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ کیلاش قبائل میں مشہور مختلف رواج اور کئی تاریخی حوالہ جات اور قصے عام طور پر قدیم روم کی ثقافت سے تشبیہ دیے جاتے ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ قدیم روم کے ثقافت کے اثرات میں کمی آئی، اور اب اس کے دور میں زیادہ تر ہندو اور فارس کے ثقافتوں کے زیادہ اثرات واضح ہیں۔ کیلاش قبائل کے قبائلی رواج میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ 20ویں صدی سے پہلے تک یہاں رواج نہایت وسیع تھے، اور گزشتہ صدی میں ان غیر مسلم قبائل میں سے رواجوں کی پیروی اور اسلام قبول کرنے کے بعد کافی کمی آ گئی۔ یہاں مساجد بھی موجود ہیں۔ یہاں 3000 کیلاش اسلام قبول کر چکے ہیں یا پھر ان کی اولادیں مسلمان ہو چکی ہیں۔ یہ لوگ اب بھی وادی کیلاش کے علاقہ میں رہائش پذیر ہیں اور اپنی زبان اور قدیم ثقافت کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو شیخ کہا جاتا ہے، اور کیلاش قبائل کی تقریباً نصف آبادی پر مشتمل یہ لوگ اپنی جدا گانا اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ کیلاش قبائل کے سردار سیف خان جو اقلیت کے مطابق اگر کوئی کیلاش فرد اسلام قبول کر لے وہ ہمارے درمیان زندگی بسر نہیں کر سکتا، ہم اپنی شناخت کے لیے انتہائی سخت مزاج رکھتے ہیں۔ کیلاش عورتیں لمبی اور کالی پوشاکیں پہنتی ہیں جو سیپیوں اور موتیوں سے سجائی جاتی ہیں۔ کالے لباس کی وجہ سے یہ چترال میں سیاہ پوش کہلائے جاتے ہیں۔ کیلاش مردوں نے پاکستان میں عام استعمال کا لباس شلوار قمیض اپنا لی ہے، اور بچوں میں بھی پاکستانی لباس عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے کے برعکس عورتیں اور مردوں کا سماجی میل ملاپ برا نہیں سمجھا جاتا۔ باشیلانی ایک جدا گاؤں ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں حاملہ عورتیں ہی لازمی رہائش پذیر ہوتی ہیں، اور پیدائش ہونے والے بچے کو باشیلانی کہا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کا پاک ہونا لازم ہے، اور وہ ایک رواج بھی عام ہے جس کو اپنانے کے بعد ہی کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف واپس جا سکتی ہے۔ مرد بھی اس رواج کا کلیدی حصہ ہوتے ہیں۔ گھر سے فرار ہو کر شادی کا رواج عام ہے۔ نوعمر لڑکیاں اور شادی شدہ عورتیں بھی گھر سے فرار اختیار کرتی ہیں۔ زیادہ تر قبائل اس رویہ کو عمومی خیال کرتے ہیں، اور اس صورتحال میں جشن کے موقع پر قبول کیا جاتا ہے کہ کئی مواقعوں پر ذیلی قبیلوں میں اس موضوعات پر فساد بھی برپا ہو جاتا ہے۔ امن کے خیال کی وجہ سے تلخی برقرار رہتی ہے۔ صلح عام طور پر ثالث کی موجودگی کے بغیر طے نہیں ہوتی۔ صلح کے لیے جو رواج عام ہے اس کے مطابق مرد جس کے ساتھ عورت فرار اختیار کرے وہ اس عورت کے خاندان یا پہلے شوہر کو قیمت ادا کرتا ہے۔ یہ قیمت عام طور پر دیے گئے خرچے کے برابر ہوتی ہے جو اس عورت کا شوہر شادی اور عورت کے خاندان کو ادا کرتا ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ Bounds.